تو ہر صحابی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے. مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ زبا بنت زبیر ان کی بیوی ہیں. حضرت زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانڈو ہیں, ہم زلف ہیں. ان کی بیٹی زبا بنت زبیر فرماتی ہیں کہ میرے نکاح کے اندر مقداد ابن الاسود آئے. کالے رنگ کے صحابی تھے, غریب صحابی تھے. کہتے ہیں بھوک ہم نے ایسی دیکھی. زبا بنت زبیر کہتی ہیں میرا شوہر گیا باہر غرقد کے درختوں کے اندر پیشاب کرنے کے لیے. لیٹرینیں گھر کے اندر نہیں ہوتی تھی, تو پیشاب کرنے کے لیے جنت البقیع, جہاں پر اب جنت البقیع کا قبرستان ہے, یہاں پر پہلے جنگل ہوتا تھا. غرقد یعنی جو دیسی کیکر ہے نا, یہ ہمارے یہاں لگی ہوتی ہے, خود بخود اگ جاتی ہے. یہی کیکریں وہاں پر لگی ہوئی تھی, غرقد کے درخت لگے ہوئے تھے. حضرت مقداد ابن الاسود وہاں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے. پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو کہتا ہے میں بیٹھ گیا پیشاب کرنے کے لیے. میں پیشاب کر رہا تھا, میں نے دیکھا خرج جرسن, ایک چوہا بل کے اندر سے نکلا. دینارن 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 حتی 17 دینارن. پہلے وہ 1 دینار لایا بل میں سے باہر, اس نے آ کر منہ کے اندر سونے کا سکہ پکڑا ہوا تھا, باہر پھینکا, پھر بل کے اندر چلا گیا. مقداد ابن الاسود کہتا ہے میں دیکھتا رہا, پھر وہ اندر سے واپس آیا, پھر اس نے آ کر ایک سکہ پھینکا, پھر اس نے آ کر ایک سکہ پھینکا. حتی 17 دینارن, یہاں تک کہ 17 سونے کے سکے باہر پھینکے. مقداد رضی اللہ عنہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا, میں نے چھیڑا نہیں. 18ویں مرتبہ جب وہ اندر گیا تو واپس نہیں آیا, چوہا واپس نہیں آیا. میں نے پیشاب کیا, شلوار باندھی, استنجا کیا, شلوار باندھی, اٹھا, وہ سونے کے سکے اٹھائے. اگر میں اور آپ ہوتے کیا کرتے بھائی؟ سیدھا بیوی بچوں کے پاس اور چھپا کر لے کر جاتے, کسی کو پتہ نہ لگ جائے. حضرت مقداد نے اٹھائے, سیدھا اللہ کے نبی کے پاس. گھر نہیں گئے. گھر ایسی حالت ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ ہمیں پیشاب ایسے آتا تھا بھوک کی وجہ سے جیسے اونٹنی مینگنیاں کرتی ہے, جیسے اونٹ مینگنیاں کرتا ہے. ہماری آنتیں خشک ہو چکی تھی, پتے کھا کھا کے ہمارے ہونٹ اپنی حد سے کراس کر چکے تھے, یہ جبڑے چر چکے تھے پتے کھا کھا کے. اتنی بھوک جس آدمی کے گھر کے اندر ہو, اس کو مل جائے باہر سے سونا, وہ پھر بھی اپنے گھر نہ لے کے جائے, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے جائے کہ یا رسول اللہ میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں, میرے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں, یا رسول اللہ اس میں سے کتنا میرا ہے, کتنا شریعت نے مقرر کیا کہ میں بیت المال میں جمع کراؤں. تو وہ سیدھا اللہ کے نبی کے پاس لے کر گئے. کہا یا رسول اللہ پیشاب کرنے بیٹھا تھا, چوہا آیا, اس نے 17 دینار پھینکے, اٹھا کر آپ کے پاس لایا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا مقداد جس چوہا جس بل سے نکلا تھا وہاں پر ڈنڈا مارا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا کوئی چیز کریدنے کے لیے ماری؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا کوشش کی ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا خود بخود مل گئے. کہا مقداد اگر تو نے اس کے اندر کوشش کی ہوتی, کوئی لکڑی ماری ہوتی, کوئی اوزار مارا ہوتا, تو یہ زمین سے نکلنے والی معدنیات کہلاتی, اور اس کے اندر سے 5واں حصہ تو بیت المال میں جمع کرواتا, جس کو خمس کہا جاتا ہے. لیکن یہ براہ راست آسمانوں سے اللہ نے تیرے تقوی کی بنیاد پر تجھے رزق بھیجا ہے, جا لے جا ان کو, یہ تیرا رزق ہے. گھر لے کر چلے گئے, 17 دینار, گٹو لیا, جاؤ لکھ گٹو لیا, اس گٹو کے اندر 17 سکے ڈال دیے. بیوی کو کہا ہاتھ روکنا نہیں, ہاتھ نہیں روکنا. دروازے پر فقیر آ جائے, ہاتھ بس ایسے ڈال دینا, دیکھنا مت, نکال کر دے دینا, خرچ کر دینا. مہمان آ جائے, انہی میں سے نکالنا, اسی گٹو میں سے سکے نکالنا. راشن لینا, کھانا پکا کر کھلانا. کوئی مجبور لاچار آ جائے, اس کو ضرور دینا, خالی کسی کو نہ بھیجنا. اس کی بیوی زبا بنت زبیر کہتی ہیں میں نے وہ وقت دیکھا مقداد کے گھر کے اندر, پہلے وہ وقت دیکھا تھا کہ پیشاب بھی مینگنیوں کی طرح آتا تھا. اللہ نے ان 17 دینار کے اندر ایسی برکت دی, کیونکہ وہ کمائی کے نہیں تھے, براہ راست اللہ نے اپنے خزانوں سے اتارے ہوئے تھے. اللہ نے ایسی برکت دی کہ مقداد نے انہی سے خرچ کیا, میں نے انہی سے خرچ کیا, اپنے بچوں پہ خرچ کیا, یتیموں مسکینوں پہ خرچ کیا, بھکاریوں کو ہم نے دیا, مہمانوں کو کھانے کھلائے, جہاد کے اندر ہم نے خرچ کیا. اور اس کے باوجود مقداد نے ان میں سے لے کر بزنس شروع کیا. اللہ نے ایسی برکت دی کہ ایک وقت آیا وہ کمرہ دیناروں کے گٹوؤں سے بھرا رہتا تھا, اور گٹو چھت تک لگے ہوتے تھے. ایسا رزق اللہ نے بڑھایا. یہ کون ہے بھائی؟ مقداد ابن الاسود. ان کا اپنا مقام ہے, ان کا اپنا مقام ہے. تو ہر صحابی اپنا ایک مقام رکھتا ہے, اپنا ایک معیار رکھتا ہے, لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے, بحیثیت اللہ کے نبی کے امتی ہونے کے, اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی اتباع کرو گے, اقتداء کرو گے, کامیاب ہو جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے. ابھی ہماری پارلیمنٹ کے اندر بل پاس ہوا ہے ناموس صحابہ کا, ناموس صحابہ کا. بڑی خوش آئند بات ہے کہ صحابہ کے ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے ہمارے حکمرانوں نے بھی کچھ کیا. تو یہ بل پاس ہونا خوش آئند ہے, لیکن اس کے اوپر ایک واویلا بھی ہو رہا ہے کہ کیوں پاس ہوا, کیوں پاس ہوا. تو واویلا کون کرے گا؟ جس کے اندر جراثیم ہوں گے, جس کے اندر صحابہ کی عزت کو نہ ماننے کے جراثیم ہوں گے, وہ واویلا کرے گا اس کے اوپر.
تو ہر صحابی بھائی اپنا مقام رکھتا ہے. ہمارے لیے سارے کے سارے قابل سلیوٹ ہیں کہ ہم سب کو سلیوٹ کرتے ہیں, ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, ہم ان کی اعمال کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں.